سے شادی کی اس وقت ان کی عمر بھی کم تھی اور ان کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، اسی لیے مجبوری میں ایسے شخص سے شادی کر لی جس کی پہلے سے 2 بیویاں تھیں۔ لیکن وہ اچھا شخص تھا، بہت امیر، اور اس کے پاس بہت سارے پیسے بھی تھے۔ میرے بابا بھی بہت اچھے تھے، ان کا گھر تھا جہاں پر سب لوگ ایک ساتھ ہی رہتے تھے، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دیتے تھے۔ بابا نے شادی اولاد کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اپنی اولاد سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی پہلی 2 بیویوں سے 2 بیٹے تھے، اس لیے جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے مجھے بھی بہت پیار کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی بیٹی کے خواہش مند تھے۔ اسی بات پر باقی بیویاں ناراض بھی ہوتی تھیں، کہتی تھیں کہ ہم نے بیٹے دیے ہیں تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس نے بیٹی پیدا کی ہے تو اس کے وارث صدقے جاتے رہتے ہو۔ بابا کہتے تھے کہ بیٹیاں ہی تو ماں باپ کے دکھ کو سمجھتی ہیں، بیٹے تو اپنی اپنی بیوی کو لے کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود بھی تو ایسا ہی کیا تھا۔ میری امی بہت زیادہ حسین نہیں تھیں اور ان کی پہلی سوتنیں ان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات سناتی رہتی تھیں، لیکن وہ آرام سے بات سنتی رہتی۔ پہلے ہم سب کا ایک ہی سسٹم تھا، گھر میں ایک ہی کھانا پکتا تھا، لیکن وہ دونوں بڑی چالاکی سے سارا کام میری ماں سے کروا لیتی تھیں۔ ایک دن بابا کو سب کچھ بتا دیا تو بابا نے کہا کہ سب اپنا اپنا خود پکاؤ، راشن لا دوں گا، ویسے بھی کوئی تنگی نہیں تھی۔ میرے بابا کا بہت بڑا جنرل سٹور تھا، گھر کا راشن اور سامان تو گھر کا ہی تھا، اس کو تو خریدنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ بابا ساری چیزیں اکٹھی ہی لایا کرتے تھے، گھر بھی اپنا تھا، کوئی بھوکا کبھی نہیں سوتا تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ لیکن اچانک سے میری ماں کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ بن گیا۔ ایک دن میں نے اپنی دوسرے نمبر والی سوتیلی ماں کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ دراصل میرے ساتھ میری امی بھی تھیں اور ہم لوگ چھت پر کپڑے ڈالنے آئے تھے۔ جب چادر کے پیچھے سے ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کھڑی وہاں پر باتیں کر رہی تھیں، ہمیں دیکھ کر عجیب سی ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ میری باتیں سن رہی ہو؟ تو میری امی نے بڑے آرام سے کہا کہ نہیں، ہم تو کپڑے ڈالنے آئے ہیں چھت پر۔ کہنے لگی ہاں میری جاسوسی کر رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ تمہیں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے۔ میری امی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سن رہے تھے، آپ کو خود ہی کوئی شک ہو رہا ہے، آپ تو جان بوجھ کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کوئی غلط کام کر رہی ہیں، تبھی تو اتنا گھبرا رہی ہیں۔ میری امی نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ اس طرح کی بات نہیں کرتے بڑوں سے، چلو نیچے جاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھ لو اپنی بیٹی کو، لڑکی ذات ہے، اس کی تربیت تو اچھی کر لو، کم سے کم نہیں تو تمہاری ناک ہی کٹوائے گی۔ میری امی نے مجھے ہی ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ میں تمہیں اس طرح بولتے ہوئے نہ سنوں۔ لیکن میری امی بھی پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ میری دوسرے نمبر والی سوتیلی ماں کسی لڑکے سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ ہم لوگوں کا سسٹم الگ تھا، لیکن کچن میں کچھ چیزیں پڑی تھیں جو ہم لوگ مل کر استعمال کرتے تھے۔ جب میری ماں باورچی خانے میں گئی تو تھوڑی دیر کے بعد لڑائی کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ میرے دوسرے نمبر والی سوتیلی ماں سے لڑائی کر رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے کہا کہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہاں پر بابا آ گئے اور دونوں کو کہا کہ جاؤ اپنے کمرے میں کسی کی بھی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ خیر رات ہو گئی اور صبح جب میں اپنی امی کو جگانے لگی کہ اٹھ کر مجھے ناشتہ بنا دیں، مجھے اسکول جانا ہے۔ میں میٹرک کر رہی تھی ان دنوں، امی ہی صبح ناشتہ بنایا کرتی تھیں۔ جب میں ان کو جگانے لگی تو اچانک سے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ امی کے جسم میں بالکل بھی حرکت نہیں تھی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھیں اور آنکھیں بھی نہیں کھول رہی تھیں۔ میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ میں نے بابا کو بتایا، امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ فوراً آئے اور دیکھا تو امی اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ بابا بھی بہت بری طرح گھبرا گئے، ان کا وجود کانپنے لگا۔ باقی لوگ بھی حیران رہ گئے کہ اچانک ہوا کیا تھا۔ وہ تو آرام اور سکون سے سو رہی تھیں۔ میری ماں کے جسم پر کوئی نشان نہ تھا، نہ ہی ان کو کسی نے کوئی زہر دیا تھا، لیکن میری ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ میرے غم کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میری ماں دنیا سے چلی گئی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہی سب ہونا تھا جو کسی کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔
گھر میں بار بار لوگ آنے لگے، گھر میں سوگ کا ماحول بن گیا۔ میرے بابا میری دوسرے نمبر والی سوتیلی ماں کو بار بار ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس کو کھا جائیں گے، کیونکہ اس نے میری ماں کو ایک رات پہلے ہی جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، لیکن ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں کے ساتھ کسی نے کوئی حرکت کی ہو۔ خیر میری ماں کو دفنا دیا گیا اور اسی دن گھر میں لڑائی ہو گئی۔ جب سب مہمان چلے گئے تو میرے بابا نے میری دوسرے نمبر والی ماں کو کہا کہ تم نے ہی دھمکی دی تھی اس کو، اور تم نے ہی اگر کچھ کیا ہے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم سب میرے لیے برابر ہو، تم میری بیوی ہو تو وہ بھی میری بیوی تھی، اس کے جانے کا مجھے اتنا دکھ ہے کہ زندگی بھر یہ زخم نہیں بھرے گا۔ میری بچی کی حالت دیکھو، کیسی حالت ہو گئی ہے اس کی۔ میری حالت بہت بری تھی، میں بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھی تھی، جب تھوڑی دیر کے بعد ایسا منظر دیکھا کہ قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی ہیں اور میرا سر سہلا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی، تب بھی میری ماں میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میری ماں نے میرا سر سہلایا اور مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے میری بچی کو، جو بے ہوش ہو جاتی ہے بار بار۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہاں پر میری ماں ہی موجود تھی، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میری حالت عجیب سی ہو گئی، میں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بابا کمرے میں آئے تو ہم دونوں کو وہاں دیکھ کر ان کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور پتہ چلا کہ میری ماں مری نہیں تھی، ان کو کوئی مسئلہ بنا تھا، وہ پوری طرح بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن ایسا کیسے ہوا ہماری سمجھ سے باہر تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اچانک سے زیادہ ہی بے ہوشی میں چلی گئی تھیں، شاید اوور ڈوز کا کیس ہے۔ ہم نے پہلے کبھی کسی کی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ ہم خود بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، ویسے بھی یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، یہاں پر اتنی باتوں کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک ہی ڈاکٹر بیٹھتا تھا، اس کے بارے میں بھی سب جانتے تھے کہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا بلکہ کسی کا میڈیکل سٹور چلایا کرتا تھا اور یہاں ڈاکٹر بن کر بیٹھ گیا تھا۔ خیر میری ماں زندہ تھی۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا، تو کہنے لگی میں نے خود کو ایک اندھیری جگہ پر پایا اور اس کے بعد میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھے باہر نکالا۔ قبرستان والوں نے کہا کہ ہم نے عورت کی آواز سنی تھی۔ پہلے تو ہم ڈر گئے، پھر ہم نے جب باہر نکالا تو یہ تو زندہ تھی۔ آپ لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کرم دین نے اپنی بیوی کو زندہ دفنا دیا ہے، جبکہ بابا تو اس بارے میں جانتے تک نہیں تھے۔ پھر ہم سب اس نتیجے پر پہنچے کہ میری ماں کو شاید بہت ہی تیز بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی اور وہ بالکل ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری ماں نے سوتیلی ماں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ یہ کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھیں اور اسی نے مجھے دھمکی بھی دی تھی۔ میری سوتیلی ماں جھوٹ بولنے لگی کہ وہ میرا کوئی کزن تھا، چھوٹا ہے مجھ سے بہت زیادہ، میں تو اسی سے باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ میرے سے جس کی مرضی قسم لے لو، مجھے میری اولاد کی قسم ہے۔ میرے بابا نے ماں کو آخری موقع دیا اور کہا کہ یہ تمہارا آخری موقع ہے، اگر آئندہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ میرے بابا کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ خیر یہ بات بھی سائڈ پر ہو گئی۔ محلے والوں کو یہ بات بھول نہیں رہی تھی کہ ایک عورت کو دفنا دیا گیا، ایسی خبریں تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ میری امی کو کیا مسئلہ تھا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہ چلا، اور اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کسی نے دوبارہ پتہ کروانے کے بارے میں بھی نہیں سوچا کہ میری امی کو کیا ایسی بیماری ہو سکتی ہے، سستی تھی یا بے فکری، پر سب نارمل ہو گئے۔ میری امی کی عمر کم تھی، انہوں نے جب میرے بابا سے شادی کی تو ان کی عمر 17 سال تھی اور 18 سال ہوئی تو میں اس دنیا میں آ گئی۔ اب میں 14 سال کی ہوئی تھی اور میری امی 32 سال کی تھیں۔ ہم ماں بیٹی تقریباً ایک جیسے ہی لگتے تھے، کیونکہ میری امی جوان تھی، زیادہ خوبصورت نہیں تھی پر دبلی پتلی بھی تھی، اس لیے ان پر عمر نظر نہیں آتی تھی۔ جب سے یہ واقعہ ہوا میرے بابا ان سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے، ہر جگہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے، دن بھر ان کے پاس بیٹھے رہتے اور ان کو بار بار کہتے کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا تھا، میں وہ منظر یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم میری سب سے پیاری بیوی ہو۔ انہی دنوں میری امی کی سالگرہ بھی آ گئی
اس سے پہلے تو میری امی کی سالگرہ آتی تھی، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پر اس دفعہ سالگرہ پر بہت سارے رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ بابا سب کو بتانا چاہتے تھے کہ مجھے اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے۔ میں نے اس کو زندہ نہیں دفنایا اور ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری دوسری دونوں سوتیلی مائیں بری طرح جل رہی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی، اور جب میرے بابا نے میری ماں کو تحفہ دیا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میری دونوں سوتیلی مائیں زمین پر پاؤں مار کے وہیں سے بھاگ گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور رشتہ دار بھی اش اش کر اٹھے۔ میرے بابا نے میری ماں کو ہیروں کا ہار دیا تھا، جو کہ میرے بابا کے لیے بھی خریدنا مشکل تھا۔ بس یوں سمجھیں کہ انہوں نے اپنی جیب کاٹ کر یہ سب نکالا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سب کیا تھا اور کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے۔ میری ماں آج کل واقعی بہت خوش رہتی تھی۔ پہلے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں آتی تھی۔ بابا ہر وقت میری امی کے کمرے میں موجود ہوتے، ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے صرف ہم لوگ ہی ایک فیملی ہیں۔ میرے بابا کے نہ تو اور بچے ہیں اور نہ ہی 2 بیویاں اور ہیں۔ ویسے بھی میرے لیے تو یہی میری فیملی تھی، اس لیے میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ اس بات کو 6-7 مہینے گزر گئے اور بابا کا جھکاؤ پھر سے باقیوں کی طرف بھی ہونے لگا۔ جب ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میری امی پھر سے بے ہوش ہو گئیں اور ان کو بالکل بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر پانی پھینکا، ان کو انجیکشن دیا، ان کے پیروں کے نیچے برف رکھی، سب کچھ کر لیا، لیکن ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ محلے والوں نے کہا کہ مر گئی ہیں، دل کی دھڑکن بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بابا نے کہا کہ اس دفعہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا، اپنی بیوی کو قبر میں نہیں ڈالوں گا، پر امی کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ سارے محلے والوں نے شور ڈال دیا کہ اس کو دفنا دو، لاش کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھتے، اور پھر سے میری ماں کو دفنا دیا گیا۔ لیکن اس دفعہ بابا قبرستان کے آس پاس ہی پھرتے رہے۔ میری دونوں سوتیلی ماؤں نے کہا کہ اچھا ہوا مر گئی، اب دوبارہ نہ واپس آ جائے کہیں، لیکن وہی ہوا جن کا ان کو ڈر تھا۔ اس دفعہ کافی وقت گزر گیا، میری امیدیں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن میری ماں پھر سے واپس آ گئی۔ 1 دن تک بے ہوش رہی اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میرے بابا میری ماں سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ انہوں نے ایک دن پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ میری ماں نے کہا کہ جو بھی مانگوں آپ مجھے دیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاید یہ پریشان رہتی ہیں، اس لیے بار بار ان کو دورہ پڑتا ہے۔ اب بابا امی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے الگ سے ایک گھر چاہیے جہاں پر صرف میں اور میری بیٹی رہیں۔ تمہاری دونوں بیویاں مجھے دن بھر باتیں سناتی ہیں، مجھ سے گھر کے کام کرواتی ہیں۔ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم پلٹ کے جواب دیں یا لڑائیاں کریں۔ میں کسی کے ساتھ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس یہی کر دو۔ بابا نے کہا کہ بس اتنی سی بات، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے 3-4 مہینے کا ٹائم دو، میں تمہارے لیے اس گھر کے اوپر ایک الگ سے پورشن بنا دوں گا اور اس کا دروازہ بھی باہر سے نکالوں گا، تمہارا کسی کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں رہے گا۔ میری امی آہستہ آہستہ بابا سے اپنی ساری باتیں منواتی رہی تھیں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا بچپن میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا؟ تو امی نے کہا نہیں، میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، پتہ نہیں یہ کون سی بیماری ہے۔ پر یہ بات کرتے ہوئے امی نے نظریں چرا لی تھیں، وہ مجھ سے نظر ملا کر نہیں بولی تھیں۔ تیسری دفعہ جب ایسا ہوا تو اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ امی کے لیے بابا نے گھر بھی بنا لیا تھا اور ان کی باقی ساری باتیں بھی ماننی تھی، لیکن اس دفعہ میں کچھ شک میں پڑ گئی تھی۔ اس لیے جب امی کو دفنایا گیا تو میں بھی قبرستان چلی گئی اور چھپ کر منظر دیکھنے لگی۔ جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو گورکن قبر کی طرف بڑھا اور فوراً میری ماں کو نکالنے لگا۔ میری ماں ٹھیک تھی، اسے پانی پلایا اور تھوڑی دیر میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر میری ماں وہاں بیٹھی رہی اور گھر کی طرف چلتی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ سال میں میری امی نے 3 بار ایسا کیا تھا۔ 3 بار میں وہ گھر آ گئیں، پھر سے وہی تماشا، وہی سب ماحول۔ جب امی ٹھیک ہو گئیں تو بابا نے ان کے لیے پھر سے تحفے لیے اور ان کو اور بھی پیار کرنے لگے۔ اس دفعہ وعدہ کیا کہ لاہور کی سیر پر لے جائیں گے اور وہیں ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن امی خوشی خوشی لاہور جانے کے لیے تیاری کر رہی تھیں جب میں نے ان کو سب کچھ بتایا اور کہا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں اور آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
کیوں سب کو آپ دھوکہ دے رہی ہیں؟ تو میری ماں پہلے تو حیران ہو گئی اور کہنے لگی تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے نہیں پتا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے امی، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب بتا دیتی ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی تب سے میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا تھا۔ مجھے ایک بیماری ہے جس سے اچانک دل کی دھڑکن بہت زیادہ سست ہو جاتی ہے، اتنی آہستہ کہ بنا کسی مشین کے اس کو سنا نہیں جا سکتا، اور میں گہری نیند میں چلی جاتی ہوں۔ اس کو گہری نیند بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے کچھ جانور ساری سردیاں سو کر گزار دیتے ہیں اور دھوپ پڑتے ہی جاگ جاتے ہیں۔ یہ بیماری پہلے بھی کچھ لوگوں کو ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان میں اور گاؤں میں ایک مرد کو یہ بیماری ہوئی تھی اور اسے دفنا دیا جاتا تھا۔ وہ میرے دادا جان تھے۔ اس قبرستان میں جو گورکن ہے وہ دراصل میرے دور کا کزن ہے۔ اسے بھی اس بارے میں پتہ تھا اور مجھے بھی اپنی اس بیماری کے بارے میں بہت پہلے سے علم تھا، لیکن یہ بیماری مجھے کئی سالوں سے نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب پہلی دفعہ ایسا ہوا تو میری قسمت اچھی تھی کہ میری جان بچ گئی۔ اس کے بعد سے میں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ تمہارے بابا نے پورشن ہمارے نام کر دیا، میری ہر بات مانتے ہیں اور اب ہمیں لاہور بھی لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے ہیروں کا ہار دیا ہے، جس کی 2 بیویاں ہوں۔ اس سے یہ سب کچھ کروانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن تمہیں ان کی جائیداد میں سے زیادہ حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیویاں بھی ہیں۔ اس لیے مجھے جو کرنا تھا ایسے ہی کرنا تھا۔ میں نے اپنی بیماری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، بیٹی کی ماں ہوں، میری پوزیشن تھوڑی کمزور ہے۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ بیماری ہے، لیکن میں نے جھوٹ بولا ہے، پر صرف تمہارے فائدے کے لیے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ ہم لاہور جائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو میری امی نے کہا کہ میں نے خود ہی تمہارے باپ کو کہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کیونکہ اب مجھے جو حاصل کرنا تھا میں کر چکی ہوں، اس لیے مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بہت معصوم لگتی ہیں، لیکن اتنا بڑا کھیل کھیل گئیں۔ امی نے کہا معصوم نہ بنتی تو پھر یہ گھر تمہیں کھا جاتا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، لیکن آپ میری ماں ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گی، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، پر آپ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گی۔ میری یہ بات سن کر امی بھی خاموش ہو گئی۔ بابا ہم لوگوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے بھی یہی باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ یہ بہت ہی نایاب بیماری ہے، بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی دوائی بھی نہیں ہے، لیکن دماغ کو پرسکون رکھا جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے امی کو دماغ کو پرسکون رکھنے کی دوائیاں دی گئیں، اور اس کے بعد یہ سب 1-2 بار اور بھی ہوا، لیکن اس کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم لوگ امی کو گھر میں ہی رکھتے تھے جب بھی ان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ امی کا راز میں نے اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔